السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذکرہ شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے سورہ کا، جو سورہ نوح ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایک جو ہے بہترین سورہ ہے جس کے اندر کئی ایک باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، اور جو سورہ نمبر 71 ہے، جو سورہ نمبر 71 ہے قرآن مجید کے حساب سے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جن کے بارے میں کل بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھیں۔ انشاءاللہ ہم ترجمہ دیں گے، اور اس کے حوالے سے اگر کوئی بات بیچ بھی آتی رہے گی تو انشاءاللہ اس کا بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا آغاز کیا تو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یہ پیغام دے کر کے ان انذر قومک، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، من قبلی، اس سے پہلے کی، ان یاتیہم، ان کے پاس آئے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے 5 جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر نوح علیہ السلام ہے، اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور نوح علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پہلے رسول تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آغاز کیا اور فرمایا کہ ان کی قوم کی طرف ہم نے ان کو بھیجا، اور یہ پیغام دے کر کے کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اور لوگوں کو جو ہے عذاب سے خبردار کیجئے، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے، آپ ڈرانے کا کام کیجئے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت جو ہے، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، بے شک میں تمہیں واضح طور سے ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے اور مختلف طرح کی چیزوں سے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے اعبدوا اللہ واتقوہ واتقون، اور یہ انہوں نے میسج دیا قوم کے لوگوں کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ کیا فائدہ ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، یدخلکم الی مسمى، تمہیں بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ، ایک فکس ٹائم تک چھوٹ دے دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کی تمہیں سمجھ ہوتی۔ ان اجل اللہ اذا جاء یؤخر، بے شک اللہ کا وقت آ جاتا ہے، جو مقررہ وقت ہے، فکس ٹائم ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں لا یؤخر، وہ مؤخر نہیں ہوتا، ڈیلے نہیں ہوتا، تم سمجھتے۔ پھر انہوں نے کہا، جب قوم کے لوگوں کی سرکشی دیکھی، جیسا کہ تفصیل بیان کیا گیا تھا، اور قوم کے لوگوں کا رویہ دیکھا، اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا ربی، اے میرے رب،
دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو راتوں دن دعوت دیا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور ان کے اندر یعنی اس میں اضافہ نہیں کیا میرے بلانے سے، اور زیادہ بھاگنے لگے، یعنی جو ہے اگر ایگزیکٹ ترجمہ دیکھیں گے فلم یزدہم تو ان میں اضافہ نہیں ہوا، دعائی میری دعوت نے اضافہ ان کے اندر نہیں کیا، الا فرارا مگر بھاگنے، یعنی میری دعوت جیسے جیسے اضافہ ہوتا رہا، جیسے جیسے میں ان کو دعوت دیتا رہا ویسے ویسے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں قوم کے حال بیان کرتے ہوئے، اور بے شک جب جب میں نے ان کو پکارا دعوت دیا لتغفر لهم تاکہ اللہ ان کو بخش دے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، جعلوا اصابعهم انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، واستغشوا ثيابهم اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا، واصروا اور اڑ گئے ضد کرنے لگے، واستكبروا استكبارا اور اے اللہ انہوں نے تکبر کیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم انی دعوتهم جہارا، پھر اے اللہ بے شک میں نے ان کو بآواز بلند بلایا، یعنی مطلب علی الاعلان اے اللہ میں نے ان کو بلایا، ان کو دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر کہتے ہیں اللہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا، چھپکے بھی پکارا، مجمع میں جا کر کے بھی پکارا، اور فقلت استغفروا ربکم میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ اللہ میں نے مختلف طریقوں سے جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا اے اللہ میں نے ہر ممکن طریقے سے قوم کے لوگوں کو تیری طرف بلایا، تیری طرف دعوت دی، یہاں تک کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، انہو کان غفارا بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے استغفار کا کہ اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ملے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار یعنی خوب جو ہے پانی نازل کرے گا، موسلا دھار بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور وہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے نوح علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اللہ میں نے ان کو یہ سارے فائدے بھی بتائے، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا مَا لَكُمْ لا ترجون للہ وقارا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی برتری کا، اللہ کی عظمت کو مانتے نہیں ہو، اعتراف نہیں کرتے ہو، نہیں کرتے ہو، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، یعنی کسی کو جو ہے بنا ماں باپ کے، کسی کو صرف جو ہے ماں کے ذریعے، اور کسی کو جو ہے مرد کے ذریعے، اور بہت سارے لوگوں کو الگ الگ مطلب مختلف طریقوں سے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس اللہ کی عظمت کا، اس کے مقام کا تم لوگ اعتراف کیوں نہیں کرتے ہو۔ پھر ایک اور مثال دے کر کے اللہ کے سامنے نوح علیہ السلام نے اپنی بات رکھی کہ میں نے قوم کے لوگوں کو کیسے کہا، میں نے یہ کہا، آیت نمبر 15 دیکھیں آپ، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا تو نوح علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 15 میں أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طریقے سے 7 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا کہ اس اللہ نے چاند کو اس میں جو ہے خوب جگمگاتا ہوا اور اسی طریقے سے خوب روشن بنایا ہے اسی اللہ رب العالمین نے، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اللہ نے تم کو زمین سے ایک جو ہے اہتمام، یعنی وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین سے اگایا ہے، زمین سے جو ہے پیدا کیا ہے، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر وہ تم کو اسی میں لوٹائے گا، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اور وہ ہے پھر اسی سے تم کو وہ نکالے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیت دیکھیں، اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں،
واللہ جعل لکم الارض بساطا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے. کیوں؟ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو اس کے راستوں میں، کشادہ راستے میں جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کشادہ راستے بنا دیے ہیں، زمین کے اندر مقرر کر دیے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تو باتیں اللہ رب العالمین سے اپنی قوم کی شکایت کر رہے تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد ایک اور شکایت کرتے ہیں. وہ شکایت کیا ہے؟ کہتے ہیں قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، انہم عصونی، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان لوگوں نے ایسے لوگوں کی اتباع کی، ایسے لوگوں کو فالو کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے مال اور ان کی اولاد میں سوائے نقصان کے کوئی اضافہ نہیں ہوا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بہت ساری سازشیں کی، بڑی بڑی سازشیں کی. یہاں تک کہ ان لوگوں نے کیا کہا، یعنی یہ سازشیں کیا تھی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نوح علیہ السلام کو مال کے ذریعے خریدنا چاہا، اور بعض لوگوں نے اور بھی باتیں بیان کی. بہرحال ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں اور سازشیں کی، جیسا کہ کافروں کا رویہ ہوا کرتا ہے. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ وقالو، ان لوگوں نے یہ بھی کہا لا تذرن آلہتکم، تم لوگ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ہرگز نہیں چھوڑنا. ولا تذرن، اور تم لوگ ہرگز مت چھوڑنا کس کو؟ ودن، ود کو. ولا سواعا، نہ ہی سواع چھوڑنا. ولا یغوث، نہ ہی یغوث کو چھوڑنا. ویعوق، نہ ہی یعوق کو، نہ ہی نصر کو. اب یہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کی حدیث میں ہے، اور دیگر دوسری کتابوں کے دیگر دوسرے صحابہ کے ذریعے حدیث مروی ہے کہ یہ 5 لوگ جو ہے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے معزز لوگ تھے. لیکن جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے جو ہے ان کی نسلوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ جو ہے یہ تمہارے باپ دادا تھے، بڑے نیک تھے، تو ان کے جو ہے ان کا مجسمہ بنا لو اور اپنے اپنے گھروں کے اندر رکھ لو، تاکہ ان کو دیکھ کر کے تمہیں انسپریشن ملے اور تمہیں جو ہے تمہارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ تم بھی انہی کے طرح نیک ہو جاؤ. اور اس وقت تک عبادت نہیں کی گئی تھی ان لوگوں کی. پھر وہ نسل ختم ہو گئی تو شیطان نے پھر سے دوسری نسل کے دماغ میں بات ڈالی کہ یہ دیکھو کتنے عظیم تھے، ان کی عبادت کرو، ان کے سامنے جھکو، ان کے سامنے رکو اور سجدے کرو. یہاں تک کہ یہ لوگ اس کے اندر ملوث ہو گئے اور پھر شرک وہیں سے چالو ہو گیا، وہیں سے آغاز ہو گیا. کہ یہ قوم علیہ السلام کو 950 سال کی عمر ملی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کئی ایک نسلیں جو ہے مطلب اور بھی لوگوں کی عمریں ہوتی تھی، لیکن پہلے کے لوگ ختم ہو گئے. بعد میں آنے والے لوگ جب علم جو ہے وہ ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے ان لوگوں کی جو ہے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کی جو ہے عبادت کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہیں سے جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم شرک کا آغاز ہوا. اور یہ لوگ اتنے زیادہ ہٹ دھرم تھے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سے شکایت کرنی پڑی کہ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ہی ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی آیت نمبر 24 میں، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کی. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے اللہ ایک کام کر، تو ان لوگوں کی گمراہی میں، ان ظالموں کی گمراہی میں اے اللہ اور اضافہ فرما، اے اللہ ان لوگوں کو اور گمراہ کر دے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ تیری بات ماننے والے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا، مما خطیئاتہم اغرقوا اب یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، بیچ میں اللہ رب العالمین ایک اپنی بات ذکر کر رہے ہیں. مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، ان کو ڈبو دیا گیا، جس کا تذکرہ ہم نے کل کیا تھا، پورا واقعہ بیان کیا کہ کیسے ڈبو دیا گیا ان کو. تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ڈبو دیا گیا. فادخلوا نارا، اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے اپنا کوئی مددگار نہیں پایا.
پھر نوح علیہ السلام کا اللہ تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جب قوم کی شکایت کر لی اور قوم کی گمراہیوں کا تذکرہ کر لیا تو اب اللہ دعا کیا کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ، اے میرے رب، تو زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا رہتا ہوا مت چھوڑنا، لا تذر مت چھوڑنا، علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے کسی کو بھی. یہ نہیں کہا لا تذر الکافرین کہ کافروں کو مت چھوڑنا، بلکہ من جو ہے وہ من یوز کیا، یعنی جو بھی ہو اے اللہ ان تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی مت چھوڑنا. کیسے؟ دیارا، چلتا پھرتا ہوا یا رہنے والا، بسنے والا، زندگی گزارنے والا. کیوں؟ انک ان تذرہم، اس لیے کہ بے شک اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ گناہ کرنے والے شکرے کافروں کو ہی یہ لوگ اللہ جنم دیں گے، ان کی نسلوں سے کافر لوگ ہی پیدا ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ سے اپنے لیے اور دیگر دوسرے لوگوں کے لیے انہوں نے دعا کیا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ان تمام لوگوں کو معاف کر دے جو میرے گھر میں داخل ہوئے. کیسے؟ مومن بن کر. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تمام مومنوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو اللہ معاف کر دے. کب؟ یعنی قیامت والے دن. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور اللہ کافروں کو، ظالموں کو اے اللہ ان کی تباہی میں، ان کی ہلاکت میں ہی اضافہ فرما اے اللہ، یعنی ان کو ہلاک کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دے، کیونکہ جہنم ہی ان کا اصل ٹھکانہ ہے. یہ جو ہے سورہ نوح تھی، اس کا ترجمہ ہوا اور اس کے حوالے سے مختلف باتیں جو ہے وہ بیان کی گئیں. اگلی سورہ نمبر 72، سورۃ الجن، جنوں کے نام پر یہ سورہ ہے، مکی سورہ ہے. اس کے اندر 28 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک بات بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، مجھے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں نے قرآن سنا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن. یہ جن موقع سے قرآن مجید کو سنا تھا، تب ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وادی جگہ مکہ کے اندر سے رہے تھے. اس کو اللہ نے سورۃ الاحقاف، جو پہلی سورہ ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 میں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اونچی آواز سے قرأت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی، قرآن کی آیتیں پڑھی. کچھ جناتوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، جس سے وہ لوگ متاثر ہوئے، یعنی ان لوگوں پر اچھا اثر پڑا. تو اسی واقعے کی طرف اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی. اسی لیے اللہ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جنات جو ہیں وہ میرا قرآن یا میری تلاوت کو سن رہے ہیں. اللہ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب علم نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں قل اوحی الیہ، آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں میں جماعت نے غور سے سنا، فقالوا، تو لوگوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. کیسا عجیب قرآن؟ وہ قرآن عجیب کیوں ہے؟ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف، اچھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ،
تو کہتے ہیں وہ جنات کہتے ہیں فآمنا بھی، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ پتہ یہ چلا کہ جنات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے متاثر ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور اس پر ایمان لے آئے، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ پھر وہ آگے کیا کہتے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ یعنی وہ لوگ ایمان لے آئے اور ان کا ایمان اتنا زیادہ وہ استقامت انہوں نے ایسا اختیار کیا کہ کہنے لگے کہ کسی کو بھی ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ اور اس سے پہلے ان کا کیا عقیدہ تھا، اللہ رب العالمین وہ تذکرہ کرتے ہیں آیت نمبر جو ہے 4 سے، بلکہ آیت نمبر 3 سے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے رب کا مقام، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، یعنی ہمارا رب تو بہت عظیم ہے۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبًا، اس نے کوئی بیوی نہیں بنایا، ولا ولدا، اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ یعنی بہت سارے لوگ جو رب کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اولاد ہے اس کے۔ تو جنات اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس کے نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے۔ آیت نمبر 4، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اب وہ اپنی قوم حالت کا اور تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، ہم میں سے کچھ بیوقوف تھے، ہمارا بیوقوف کہتا تھا علی اللہ، اللہ کے تعلق سے کیا، شططا، مطلب بہت الگ الگ باتیں کہتا تھا، جو حق کے، جو سچائی کے خلاف باتیں ہوتی تھیں وہ ہماری قوم کا بیوقوف انسان کہتا تھا۔ اب پھر ایک اور بات بتا رہے ہیں، وہ جنات لوگ اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور جنات اللہ کے تعلق سے کبھی بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دیکھو کمال یہ ہے، انسان کی جرأت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے تعلق سے بھی، اور جناتوں کی اتنی جرأت ہے کہ وہ اللہ کے تعلق سے جھوٹی باتیں گڑھ لیتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں وہ لوگ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ الْجِنِّ، کہتے ہیں کہ کچھ انسان، رجال من الانس، انسانوں میں سے کچھ لوگ، یعوذون، پناہ مانگتے تھے، کس سے، برجال من الجن، جو ہے جناتوں میں سے کچھ لوگوں سے، فزادوہم رہقا، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یعنی جب یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو جو آپ بابا مان لیں، کسی کو آپ پیر مان لیں، اور پھر وہ اسی میں جو ہے ڈوب جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اس کی سرکشی میں اور اس کی جو ہے اس کے گناہ میں ہی اضافہ ہوتا ہے، اس کے گناہ میں ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے انسان جو ہیں وہ جناتوں سے پناہ مانگتے تھے، یعنی کہ ہمیں بچا لو، ہمارے ساتھ یہ کر دو۔ جیسے آج کے دور میں بھی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے جناتوں کو اپنے بس میں کرتے، جناتوں کے تعلق فقیر، جنات جو ہے فلاں 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 کام کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کی طاقت ایک لمٹ کی ہے، جو اللہ نے ان کو بہت پاور دیا ہے، بہت طاقت دی ہے، لیکن وہ طاقت بھی لمٹ میں ہے، اور بہت زیادہ اگر طاقت ہو بھی ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے یہ سب جو ہے بیکار ہے، بالکل بے بس ہیں، بالکل ناکارہ ہے، اور اللہ جب چاہے جناتوں کی طاقت کو سکتا ہے۔ تو یہ جنات جو ہے بس انسانوں کا رویہ بتاتے ہیں جناتوں کے تعلق سے، کہ جنات جو ہے وہ خود اب بہت زیادہ بگڑے تھے، اور انسانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان کے اندر بگاڑ میں اضافہ ہوا۔ وہ غلطی کیا ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ جنوں سے پناہ مانگتے تھے، یعنی جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے جنات اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ اور آیت نمبر 7 میں کہتے ہیں وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہتے ہیں انسانوں نے بھی، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، انسانوں نے گمان کیا، كَمَا ظَنَنْتُمْ، جیسے جناتوں تم نے گمان کیا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو
نہیں بھیجے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ تو جیسے جنات انسانوں میں سے بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، ایسی جناتوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین مر جانے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے۔ کہتے ہیں جناتوں کے ہاں ایک جو اور مسئلہ تھا کہ جنات جو ہے اتنے زیادہ سرکش، اتنے زیادہ لائل ہو گئے تھے کہ وہ آسمان میں بھی اپنی باتیں سننے کے، اللہ کی فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی کا تذکرہ آگے جو ہے وہ جناتوں کی زبانی اللہ نے اس سورہ کے اندر کیا ہے۔ کہتے ہیں آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ جنات کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو ہم نے اس کو پایا مُلِئَت کہ اس بھر دیا گیا سے حَرًا پہرے دار سے، شدیداً سخت، وشہبا اور شعلوں سے پیک کر دیا گیا آسمان کو۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ پہلے جو ہے جنات، جیسا کہ میں نے کہا پہلے جنات جو ہے وہ اللہ کی اور فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف دوڑ کر جاتے تھے، اور اس میں کوئی بات ان کے کان تک پہنچ جاتی تھی تو پھر اس کو جو ہے وہ جیسا سے پہلے سورۃ الملک میں بھی یہ بات بیان کی گئی۔ پھر بعد میں اللہ نے آسمان میں جو ہے وہ ستارے لگا دیے، تو اب ان ستاروں کے ذمے اللہ نے ایک کام لگا دیا کہ اب اگر کوئی جنات جو ہے وہ آسمان میں اوپر بات سننے کے لیے جاتا ہے تو وہ ستارہ ٹوٹ کر جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو ہلاک کر کے تو آسمان فرشتوں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے، اور کوئی تاکہ وہاں تک شیطان جنات جو ہے وہاں نہ پہنچ جائے، اور ستاروں کے ذریعے بھی آیت نمبر 8 تک بات ہو چکی ہے۔ یہاں تک کی بات بیان کر دوں آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے جناتوں کے تعلق سے کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جی ابھی تک یہ بات ہوئی جناتوں کے تعلق سے، سورہ جن کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے وادی نخلا میں صحابہ کو، اور وہاں سے جناتوں گزر ہوا تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا، قرآن کی یہ آیت ان کو اچھی لگی، اس سے متاثر ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنی قوم میں جا کر کے اعلان کیا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف، سچے راستے کی طرف رہنمائی۔ پھر وہ لوگ مان لے آئے اور انہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے رب کو شریک کریں گے۔ پھر انہوں نے رب کی شان اور مقام کی بلندی کا تذکرہ کیا کہ ہمارے رب کی شان جو ہے بہت بلند ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ بہت سارے بے وقوف جو ہے اللہ کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، انسان اور جنات اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یہ جناتوں کو یقین بھی نہیں تھا، خود ان کو اپنی قوم کے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ ہماری قوم کے ہی بعض لوگ جو ہے وہ اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات کہیں گے، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا تو وہ لوگ ایمان لے آئے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انسان، کوئی جنات اللہ کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات کہے گا، لیکن یہ سچائی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ پھر وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ جو جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے جناتوں کو اور زیادہ شہ ملی، اور جناتوں کو جو ہے اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ اسی طریقے سے انسانوں کی طرح بہت سارے جنات یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالی دوبارہ کسی کو موت کے بعد نہیں اٹھائے گا، یعنی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ لوگ اپنی ایک اور حرکت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم لوگ آسمان میں باتیں سننے کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن اب ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب آسمان کی طرف ہم جاتے ہیں تو آسمان ہمیں بھرا ہوا نظر آتا ہے، صرف بھرا ہوا نہیں بلکہ پہرے دار ہوتے ہیں، سخت پہرے دار ہوتے ہیں، اور ستارے جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں، وہ پہرے داری ہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہاں سے وہ ستارہ ٹوٹ کر اس کا پیچھا کر کے اسے ہلاک کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 8 تک بات ہو چکی ہے، نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے سورہ جن کی جو ہے مکمل بات اور جناتوں کے حوالے سے جو ہے اور باتیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کریں گے۔ اس کے بعد سورہ مزمل، سورہ مدثر وغیرہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں جناتوں کی پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تو کا تذکرہ ہوا، اور جنات جو ہے جیسے آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، انسانوں کی طرح یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ان دونوں کو ہی اللہ رب العالمین یعنی انسانوں کو اور جناتوں کو دونوں اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو، میں نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جناتوں کو اللہ نے خاص طاقت دی ہے، انسان جناتوں کو نہیں دیکھ سکتا،
جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا کھانا الگ، ان کا رہنا الگ، ان کے جو ہے تمام جو ہے معاملات الگ ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح ان کی زندگی جو ہے نہیں ہے، لیکن دونوں کو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن جیسے انسانوں میں بھی بہت سارے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ایسے ہی جناتوں میں بھی بہت سارے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور شیطان بھی جو ہے جناتوں میں سے، ابلیس جو ہے وہ جناتوں میں سے تھا، اور اسی لیے اللہ نے اس کے تعلق سے بھی قرآن میں کہا ہے کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ مزید انشاءاللہ جنوں کے تعلق سے اور بات آگے آئے گی تو اور باتیں انشاءاللہ تذکرہ کی جائیں گی۔ چلیں، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔